ایران اور سعودی عرب مشرق وسطی کی دو بڑی طاقتیں ہیں۔ 1929 میں شروع ہونے والے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات تقریباً ایک صدی پر محیط ہیں، جن میں علاقائی اور معاشی وجوہات کی بنیاد پر کبھی بات چیت اور کبھی کشیدگی ہوتی رہی۔ کبھی ان دونوں ممالک کے رہنما ایک دوسرے سے گلے ملے اور کبھی گلے کیے، یہاں تک کہ جنگ کے قریب بھی پہنچ گئے۔ لیکن اب ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات میں دہائیوں سے جمی برف آخرکار پگھل گئی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور سفارتخانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک 2 ماہ کے اندر سفارتخانوں کو دوبارہ کھولنے، ایک دوسرے ملک کی خود مختاری کا احترام کرنے اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے پابند ہوں گے۔ ان دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی بحالی نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا بھر کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ سنگاپور یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے باہمی سفارتی تعلقات 1929 میں شروع ہوئے اور فریقین کے درمیان فرینڈشپ ٹریٹی پر دستخط ہوئے۔ بعد ازاں سن 1947 میں ایک ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات ختم ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے اور دونوں ممالک میں کئی معاہدے ہوئے۔ 1953 میں دونوں ممالک میں تجارتی معاہدہ ہوا۔ 1969 میں جزیرہ العربیہ اینڈ فارسی پر معاہدہ ہوا۔ 1978 میں جزیرہ العربیہ اینڈ فارسی پر پارٹیشن نیوٹرل زون معاہدہ ہوا۔ 1980 تا 88 ایران اور عراق کے مابین خونی جنگ ہوئی، تاہم سعودیہ نے صدام حسین کی حمایت کی، جس سے ایران سعودیہ تعلقات پھر متاثر ہوئے۔ 1998 میں بھی دونوں ممالک میں باہمی تعاون کا معاہدہ ہوا۔ 2001 میں سیکیورٹی اور علاقائی معاہدہ طے پایا۔ 2007 میں ایرانی صدر احمدی نیاد نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور شاہ عبداللہ نے انہیں ویلکم کیا تھا۔ 2008 میں سعودی شاہ عبداللہ نے ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی، جس سے ایک بار پھر تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ نے پورے مشرق وسطی کو لپیٹ میں لیا تو احتجاجی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور سعودی عرب نے ایران پر بحرین میں شاہی خاندان کے خلاف مظاہروں پر اکسانے کا الزام عائد کر دیا۔ 2011 میں شام کی جنگ میں ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی، جبکہ سعودی عرب نے باغی گروہوں کو سپورٹ کیا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی آئی۔ 2015 میں مکہ میں حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے 139 ایرانی زائرین جاں بحق ہوئے۔ اگلے ہی برس یعنی 2016 میں سعودی عرب نے ممتاز شیعہ عالم نمر النمر سمیت 47 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسی دے دی تھی۔ اس اقدام کے نتیجے میں مظاہرین تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں داخل ہوئے اور اس واقعے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ 2016 میں ایران نے سعودی عرب میں حج میں شرکت کو معطل کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے حج کی کوریج کے لیے فارسی زبان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن شروع کر دیا۔ 2017 میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر میں اس کے اتحادیوں نے قطر کی ناکہ بندی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ایران کے بہت قریب ہے اور دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ نومبر 2017 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا، جس کا الزام ایران پر لگا اور دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ مئی 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ کو ایران جوہری معاہدے سے الگ کر دیا تھا۔ اس اقدام کی سعودی عرب اور اسرائیل دونوں نے تعریف کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ اگر تہران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ 2019 میں سعودی عرب کی آئل فیلڈ پر کئی حملے ہوئے، جس کا الزام ایران پر لگایا گیا، جس کے باعث دو طرفہ تعلقات خراب ہوئے۔ 2020 میں ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے، جس سے سعودی میڈیا کے رد عمل کی وجہ سے ایران سعودی عرب تعلقات پھر متاثر ہو گئے۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے یمن میں جلاوطن حکومت کی حمایت کی، جبکہ ایران نے حوثیوں کی حمایت کی۔ یمن بلکہ لبنان، شام اور عراق جیسے ممالک میں بھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے۔ 2021 میں ایران اور سعودی عرب میں بالآخر براہ راست بات چیت شروع ہوئی، جس کی میزبانی عراق نے کی۔ 2022 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہوئے، جس میں عراق اور عمان نے ثالثی کی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے محمد بن سلمان سے بات چیت کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ فروری 2023 میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے چین کا دورہ کیا اور بالآخر مارچ 2023 میں دنیا کے ان دو اہم ترین ممالک نے طویل تلخی کے بعد سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب تعلقات بحالی سے یمن جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی اور یمن میں ایک جامع قومی حکومت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔
دنیا بھر سمیت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تاہم اس اہم تاریخی معاہدے پر اسرائیل خوش نہیں۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپید نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ اسرائیلی حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل اور خطرناک ناکامی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ بہتر